یہی پائیدار ہے اور یہی کارآمد ہے اور یہی ذریعہ اسلامی تحریکوں کے لیے موجودہ حالات میں کام کرنے کے لیے ایک محفوظ راستہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے دعوت کے ذریعے انسانوں تک پہنچ کر اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، پھر ہر حالات میں انسانوں کی بے لوث خدمت کے لیے، پھر جماعت اسلامی میں جو اس کے پورے تنظیمی سٹرکچر کو دستور کے مطابق شرعیت کی بنیاد پر آراء کی روشنی میں قیادت کے انتخاب کے مراحل میں اور پالیسی سازی کے لیے اس کے مرکزی مجلس شورا نے ہمیشہ جو ایک جوہری کردار ادا کیا ہے، اسی کی بنیاد پر آج جماعت اسلامی کی ساکھ ہے، جماعت اسلامی کی نیک نامی ہے اور جماعت اسلامی کے حوالے سے لوگوں کے درمیان خیر کا کلمہ موجود ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ دعوت دین کے سارے کام کے باوجود، اس نیک نامی کے باوجود، اس بہترین ساکھ کے باوجود اور اس کی خدمات کو ہر مرحلے پر، ہر سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، صرف ملک کے اندر نہیں، انٹرنیشنل بنیادوں پر بھی اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے، لیکن پھر یہ سوال ہے کہ یہ جماعت اسلامی اپنے اس طریقہ کار کے مطابق پیش رفت کیوں نہیں کر پا رہی اور اس کو کامیابی کی منزل کیوں نہیں مل رہی؟ ظاہر ہے ہم اس پہ لاتعداد جواب دیتے رہتے ہیں کہ ہم نہیں ہارے، یہ دوسرے ہار گئے، یہ دوسرے نہیں جیتے، یہ حق کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ایک کامل اطمینان کے ساتھ تمام تر حالات کے باوجود اپنے کارکنان اس سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ سیاست کی اکھاڑ پچھاڑ ہے اور اسی طرح انتخابات کو ہائی جیک یا ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اور پھر پوری جو طرز حکمرانی ہے اس میں گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آتی اور عام آدمی متاثر ہوتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے اور اس نظام کی کوکھ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس طریقہ کار کی بنیاد پر ہم اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے اس کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے تنظیم اساتذہ کی قیادت میرے پاس آئی، جمعیت کی نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری تھی اور پنجاب یونیورسٹی کی صدارت کی ذمہ داری بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے درخواست کی کہ ہماری کانفرنس میں آ کے شرکت فرمائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے، ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کے پھر بات کرتے ہیں۔ ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہوتی کہ اساتذہ کی کانفرنس میں میں حاضر ہوتا، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں۔ تو میں نے یہ گزارش کی کہ اچھا مولانا آپ تشریف نہیں لا سکتے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ پوری کانفرنس اٹھا کے آپ کے پاس لے آتے ہیں۔
مولانا مسکرائے، انہوں نے کہا کہ بہت ظالم لوگ ہیں، کوئی بھی آپ کسی طرح بخشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ میرے گھر آ جائیں گے تو میں کوئی انکار کر دوں گا۔ خیر ہم آئے، مولانا نے مختصر خطاب فرمایا، اور وہیں ایک پروفیسر صاحب نے سوال کیا کہ مولانا یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو اسلام اور قرآن اور اسلامی پولیٹکس کے بارے میں جو دنیا بھر کے اندر ایک نظریہ بن گیا ہے، اور ملک کے اندر بھی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ خیر کا راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہم اس لگے بندے طریقے پر ہی چلتے رہیں یا کوئی اور راستہ بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے عزیزو، آپ کی بات درست ہے، اس میں وزن ہے، لیکن پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم اپنے ساتھ اتنی بڑی مطلوب تعداد کو لے آئے ہیں؟ کیا ہماری پشت پر رائے عامہ کی طاقت اتنی بڑی کثرت کے ساتھ آ کے موجود ہے کہ کوئی ہمارا راستہ روکنا چاہے؟ اصل بات یہی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ جتنا بڑا چیلنج ہے اور وقت اور حالات کو جتنا بڑا ہم نے چیلنج دیا ہے، اس کے مطابق ہماری تنظیم، ہماری نظریاتی بنیادیں اور ہماری یہ وسعت کس حد تک اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ طریقہ کار پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن نظام کے بارے میں سوال کھڑا ہوتا ہے، نظام کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان بن گیا، قرارداد مقاصد پر اتفاق کر لیا گیا، اور آئین کے بنانے، توڑنے، معطل کرنے، غیر مؤثر کرنے کی کشمکش اپنی جگہ چلتی رہی ہے، لیکن پاکستان نے ایک مضبوط عمرانی معاہدے کی صورت میں 1973 کے دستور پر اتفاق کر لیا۔ اسے بھی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے اعلی کار جو شخصی آمریتیں ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں ترامیم کی شکل میں اس کا چہرہ مورا ٹھیک کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ 1935 کا ایکٹ عائد کیا گیا، اور جس کے بعد یہ سوال تھا کہ یہ سارے قوانین کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ ہر دستور میں اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی، اس کی سفارشات موجود ہیں کہ ان قوانین کو اسلام کے سانچے میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر یہ سوال کھڑا ہوا کہ یہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، کس کا اسلام نافذ کیا جائے؟ اکابر علماء اور تمام مسالک کے اکابر علماء، مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش نے، علامہ شبیر عثمانی نے، اسی طرح مولانا ظفر انصاری نے، اور خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے پوری ایک کاوش کی، اور پھر 22 نکات کی صورت میں علماء کرام کا اتفاق ہو گیا۔ پھر یہاں مساجد، مدارس، امام بارگاہیں، خانقاہیں قتل و غارت کی زد میں تھی، تو قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کاوش کے ساتھ تمام مسالک کی قیادت کو اکٹھا کیا، اور اسی منصورہ میں ایک ضابطہ اخلاق پر اتفاق کر لیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس آئین کی شکل میں رہنما اصول طے ہے، اور قیادت کے لیے انتخاب کا طریقہ کار طے ہے، فوج کے لیے، سول اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے، تمام چیزوں کے لیے اس کے ڈومینز اور اس کا طریقہ کار طے ہے۔ اردو قومی زبان ہے، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے، تعلیم ہے، صحت ہے، سماجی معاشی انصاف ہے، اور آئین کہتا ہے یہ دنیا بھر کے اقتصادی نظام ناکام ہے،
یہاں سود سے پاک معیشت آنی چاہیے، اسلام کی معاشی نظام آنا چاہیے۔ اب جب یہ پورا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن جب ہم دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ فوج قابض ہو جائے، پاپولر سیاست آ جائے، پاپولر لیڈرشپ آ جائے، اور فوج اور پاپولر لیڈرشپ اور جماعتیں آپس میں ایکا کر لیں، آپس میں کولیبریشن کر لیں، اور انہیں اقتدار پہ آنے کا موقع مل جائے، ان میں سے کوئی بھی آئین کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، عدلیہ کی آزادی کو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسلام کے بارے میں جتنا کام بھی ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو اسلامی قوانین بن گئے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتناع قادیانیت قانون ہے، اور اسی طریقے سے تمام قوانین ہیں، لیکن یہ تمام لوگ اسی بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ قوانین غیر مؤثر ہو جانے چاہیے، کسی طریقے سے یہ قوانین شیلف ہو جانے چاہیے اور ان پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ جب عمل درآمد نہیں ہوتا، آئین قانون ضابطے یہ شیلف کر دیے جائیں اور ان کو بالکل ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا جائے، اور پھر لوگوں کے اپنے ذہن، شخصی خواہشات انسانوں پر غلبہ پا لیں، تو اس پورے ملک کے اندر وحدت اور یکجہتی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ انتخابات ہیں، انتخابات ایک واحد ذریعہ ہیں۔ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 62-63 رکھا گیا ہے کہ ہمارا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، قومی نمائندے کا معیار کیا ہونا چاہیے، لیکن آئین کے آرٹیکل 62-63 کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح انتخابی عمل ہے، اس کو ہمیشہ ہائی جیک کیا جاتا ہے، کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے، کبھی انڈائریکٹ جو ہے کہ دھاندلی کی جاتی ہے، کبھی جعلی ووٹ تیار کیے جاتے ہیں، کبھی لسٹوں کی خرابی پیدا کی جاتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کے فارم 4547 ایجاد کیا جاتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کوئی بھی ہو، عام آدمی کی رائے کوئی بھی ہو، ووٹ کس کے حق میں استعمال ہوا ہو، ایک کاغذ کے پرزے کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج اس میں درج کر کے ایک نتیجہ قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کا، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام بن گیا ہے۔ ہائیبریڈ نظام کیا ہے؟ اصل نظام تو وہی ہے جو آئین کے مطابق چلے، لیکن آئین کو قائم رکھتے ہوئے، جمہوریت کو قائم رکھتے ہوئے، اسمبلیوں کے وجود کو علامتی طور پر قائم رکھتے ہوئے، لیکن سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے سول، سیاسی اور جمہوری قیادتیں کمپرومائز کر کے ان کی بالادستی کے نظام کو قبول کر لیں، اور یہی نظام اس وقت پاکستان پر ایک بالادستی کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ جو انتخابات کنڈکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس کا ایک اہم ترین آرگن ہے۔ ہم نے اسمبلیوں میں بار بار یہ آئینی ترامیم پیش کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عملی طور پر، انتظامی طور پر، مالی طور پر اور اپنے انتخابی انفراسٹرکچر کے اعتبار سے مکمل طور پر بااختیار ہونا چاہیے، اسے اسی قدر امپاور ہونا چاہیے جو آئین میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹیٹس ہے۔ لیکن صرف ہم جماعت اسلامی والے اس آئینی ترمیم کے حامی ہوتے ہیں، کوئی اور پارٹی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں یہ پارٹیوں کا نظام اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ناکام ہے، پھر جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے
اور نو دولتیے یہ پارٹیوں پر قابض ہوتے ہیں اور اس سے نجات کا واحد راستہ ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن متناسب نمائندگی پر انتخابات ہونا چاہیے. یہ دیگر جماعتوں کے منشور میں بھی ہے، لیکن ہر 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کے پوری ورکنگ پیپر کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام جماعتوں کی موجودگی میں اسے پیش کرتے ہیں. لیکن صرف جماعت اسلامی تنہا ہوتی ہے، کوئی اور پارٹی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج سیاست کمزور اور پارٹیاں کمزور ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ سارا مسئلہ اس لیے بنا کہ الیکشن انجینئر ہوتا ہے، الیکشن پر ڈاکہ زنی ہوتی ہے، الیکشن پر جو ہائی جیکنگ ہوتی ہے، مرضی کے نتائج مسلط کیے جاتے ہیں. یہ 1970 کے حالات کو دیکھیں، 1977 کے حالات کو دیکھیں، اس کے بعد جو غیر جماعتی الیکشن تھا اس کی کیفیات کو دیکھیں، پھر آئی جی آئی اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا اس کی کیفیات کو دیکھیں، پھر اسی طرح آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے اور نتائج کی تبدیلی کے یہ بار بار باتیں آتی رہی. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے یا دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں؟ اگر سیاسی قیادت، سیاسی جماعتیں جن کو ایک انجینئرنگ کے ذریعے، ہمارے ہاں ایک فارمولہ ہے کہ شخصیت کا بت تراشا جائے اور اس کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا جائے اور اس کا ایسا ہیولا اور ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ لوگ بالکل اس کے سحر کے اندر مبتلا ہو جائیں. یہی ذوالفقار علی بھٹو کا دیکھا ہے، یہی الطاف حسین کا دیکھا ہے، یہی اینٹی پیپلز پارٹی فلسفے کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی کو دیکھا ہے. اور جب فوج سے، جب سول بیوروکریسی سے، اس ناکارہ نظام سے اور ان سیاسی جماعتوں کی نااہلی، ناکامی اور ان کے خاندانوں کے تسلط سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، اس پوری فصل کو عمران خان نے کاٹا ہے. اور جس کی بنیاد پر ہمارے 2 سال تک ان سے مذاکرات رہے کہ نئی پارٹی ہے، کلین پالیٹکس ہونی چاہیے. لیکن 2013 کا مینار پاکستان کا انتخاب ہوا، جس کے بعد وہ بالکل ہائی جیک ہو گئے اور بالکل ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا گیا. بالکل اسی طرح جب آئی جی آئی بنی 88 میں اس قصے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 90 میں جب یہ سروے آ رہا تھا کہ آئی جی آئی 2/3 میجارٹی جیت سکتی ہے، قاضی صاحب نے، خرم مراد صاحب مرحوم نے یہ ایک بات شروع کی کہ ہمیں اچھے لوگوں کو لانا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، غلام حیدر وائیں صاحب جو اس کمیٹی کے ارکان تھے. اسی دار و ضیافہ منصورہ میں ہماری میٹنگ ہوئی، میں کمیٹی کا سیکریٹری تھا. میں نے اس کی پوری تیاری کی، ایک ایک حلقے کا ڈیٹا جمع کیا اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ٹھیک ہے، ہمیں بالکل صاف ستھرے لوگ لانے چاہیے. جب ہم نے ایک ایک حلقے کی ترتیب شروع کی اور جب 8ویں حلقے تک پہنچے تو نواز شریف صاحب نے قاضی صاحب کا بازو پکڑ لیا کہ قاضی صاحب یہی معیار رہا تو پھر تسی رہنا جے ساڑی چھٹی جے. لیکن بعد میں الحمرہ میں میٹنگ ہوئی، ہم کارنر ہو گئے اور اس کے بعد جن کی طاقت تھی انہوں نے فیصلے کر لیے اور جن لوگوں کو بھی ٹکٹ دی گئی، ذرا سا بھی مشکل مرحلہ آیا تو پوری مسلم لیگ پھر کاف لیگ بن گئی تھی. اور یہی کیفیت اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. پاپولیرٹی ہے اور بڑی مقبولیت ہے، لوگوں کے اوپر ایک سحر ہے. جب یہ کراچی میئر شپ کا الیکشن تھا، حافظ نعیم الرحمن صاحب کی حمایت میں پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا. پھر حافظ صاحب نے رابطہ کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس فیصلے کو جب تک عمران خان اون نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لوگ نہیں مانیں گے. پھر حافظ صاحب آئے، میں نے رابطہ کیا اور بالآخر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. جیسے ہی ہم پہنچے تو دیکھتے ہو بلوچ صاحب میرے تو بندے ہی بے ایمان ہو گئے، سارے بھاگ گئے ہیں.
زرداری نے پیسہ لگا دیا ہے، زرداری نے سب کو خرید لیا ہے۔ خیر ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب ہمارے تو ایک ضرورت ہے کہ آپ ایک پیغام ویڈیو ریکارڈ کرا دیں جس کے مطابق اگر آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کی خواہش ہے کہ یہ پیغام، انہوں نے پیغام ریکارڈ کرا دیا۔ اسی طرح پھر اور بحثیں ہوتی رہیں۔ میں نے اس وقت بھی ان سے گزارش کی کہ خان صاحب یہ نیشنل لیڈرشپ کے بارے میں ایسی زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ اگر ساری کی ساری جماعتیں اس طریقے سے ڈسکریڈٹ کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ اتنی پاپولیرٹی، اتنی مقبولیت کے باوجود بھی الیکشن کی دہلیز پر نہیں پہنچیں گے تو یہ آپ کی ذات کا نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کا بڑا نقصان ہو جائے گا اور پاکستان کے اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے الحمدللہ اس ملک کی سیاست میں ہر طرح کے تجربات کیے ہیں، اور جماعت اسلامی کا دستور ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے براہ راست الیکشن میں حصہ لینا ہے یا بالواسطہ الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہم نے ایڈجسٹمنٹ کا راستہ اختیار کرنا ہے یا کس طریقے سے انتخابات میں حصہ لینا ہے، اور اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہم اتحاد بھی بناتے رہے، اتحادوں میں حصہ بھی لیا ہے، اتحادوں کے فوائد بھی ہیں، لیکن بڑے نقصانات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اس دعوت کے میدان میں اور اس پوری جد و جہد کے میدان میں اپنے سامنے ان حالات کے تناظر میں ہر چیز کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد ایم ایم اے کا تجربہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ ہم نے ہر طرح کا تجزیہ کر کے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اتحادی سیاست کو ترک کرنا ہے، اپنی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے، اپنی ساکھ، اپنے نام، اپنے نشان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس کی بنیاد پر الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر ایک مکمل یکسوئی پیدا ہوگی۔ لیکن اس یکسوئی کے ساتھ، اس سماوتات کے ساتھ اصل ضرورت تھی کہ ہم اس بات کو بالکل ویژولائز کرتے کہ اتحادوں کی صورت میں کمی کمزوری کور ہو جاتی، لیکن جب آپ تنے تنا ہر چیز کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر گراس روٹ کی سطح پہ، پولنگ سکیم کے مطابق پولنگ سٹیشن کی سطح پہ، اور اس کا پورا جو پولنگ لسٹ ہوتی ہے اس کی بلاک کوڈ کی سطح پر ہمارا بالکل ایک منظم نظام اور وسعت پذیر نظام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ ہماری کمی رہی۔ ہمارے ہاں دو بحثیں رہیں، او جی ہون پالیسی ٹھیک بنی ہے جی، ہون بالکل ٹھیک رستے تے چلے ہیں جی۔ دوسرے اس بحث میں رہے نہیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے رہے کہ ہمیں اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنا ہے، 50 لاکھ ووٹ بینک کا ہم نے طے کیا، اور جس کے لیے ہمارا ہدف تھا کہ ہم 35-40 تک پہنچیں۔ لیکن اگر ہم یکسوئی کے ساتھ اس چیز کی طرف لگ جاتے، 50 لاکھ نہ صحیح، اگر 25-26 لاکھ تک پہنچے ہیں، 40-45 تک بھی ہم پہنچتے تو ہماری ایک برتھ بالکل اور ہونی تھی۔ لیکن الحمدللہ آج بھی ہم اپنی پالیسی اور حکمت عملی پر قائم ہیں، لیکن اس میں دو بنیادی باتیں ہیں کہ ہم اس بات کو خود تسلیم کر لیں، ہم منظم ہیں، ملک گیر ہیں، ہماری ساکھ ہے، ہماری خدمت کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تنظیمی نیٹ ورک محدود ہے، ہمارے اندر یہ وسعت کی بڑی ضرورت موجود ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں الیکشن میں، پولنگ سکیم سامنے ہوتی ہے تو ہمارے بندے ہی نہیں پورے ہوتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاک کوڈ پر کام کرنا ہے، اس کی طرف ہم 2-4 دن توجہ دیتے ہیں، پھر کام نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ممبر سازی کرو، الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ ممبر سازی ہوتی ہے، ڈیجیٹل پورا ایک ڈیٹا بھی اکٹھا موجود ہوتا ہے،
لیکن اس کے نتیجے میں جو تنظیم کو وسعت ملنی چاہیے، عوامی کمیٹیاں بننی چاہیے، پولنگ سکیم کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، ووٹر لسٹ کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، ایک انتخابی پورے اس سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے آج بھی ہماری پالیسی بالکل واضح ہے کہ ہم نے اتحادی سیاست کی طرف نہیں جانا۔ حال ہی میں پی ڈی ایم بنی، بڑا پریشر تھا، لیکن جماعت اسلامی نے ریزسٹ کیا اور ہم اس میں نہیں شامل ہوئے۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی، ابتدائی 3 اجلاسوں میں میں خود شریک رہا، اور ادھر ادھر کے نام وہ بنا رہے تھے۔ بائی چانس میں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نام رکھ دیں، سب نے کہا ماشاءاللہ جی بڑا اچھا نام ہے جی، سب نے نام رکھ لیا۔ لیکن میں نے ان سے اس وقت بھی کہا کہ اتحاد اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ہر اتحاد میں ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے، باقی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، پھر بڑی پارٹی اپنے زوم اور تکبر میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، اور اتحاد جو ہیں وہ بڑے عظیم مقاصد کے باوجود بھی کمزور اور ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے ہم قومی ڈائلاگ کی کوشش کریں گے، ہم سیاست کو بند گلی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، ہم سیاسی قیادت سے رابطے رکھیں گے۔ کوئی اے پی سی ہوتی ہے، کسی سیاسی جگہ پر اکٹھ اور مشاورت ہوتی ہے، ہم اس میں جائیں گے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ کسی سے ہاتھ ملا لیا، کسی سے ملاقات کر لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری پالیسی ختم ہو گئی ہے یا ہماری سمت بدل گئی ہے، یا ایک ملاقات جو ہے کہ ہمارے پورے اس پالیسی ساز ادارے کے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل ضرورت ہے کہ ہماری پولیٹیکل ویژن وسیع ہونا چاہیے، اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ حالات کے تناظر میں جماعت اسلامی جس سمت میں آگے بڑھنے چاہتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہماری حکمت عملی یہی ہے کہ ہم نے رابطہ عوام رکھنا ہے، ہم نے لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا ہے۔ بلا شبہ ہر کوئی جماعت اسلامی کو اچھا کہتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جماعت اسلامی کے بارے میں تحفظات بٹھائے گئے ہیں، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو نیگیٹو سینس دی گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ملاقات ہو گئی، پمفلٹ بانٹا ہے، نماز میں سلام کر لیا، اور لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں مین ٹو مین رابطے کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو بستی آبادی کی سطح پر ذہنی طور پر اپنا جیسا پختہ کر لیں تو ہر گلی ہر محلے سے آپ کے حق میں آواز اٹھ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی دعوت کے میدان میں حقیقت میں اس چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی اپنا منصوبہ عمل بناتی ہے کہ ہر رکن کو، ہر کارکن کو 3 یا 5 لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اس کام پر کتنی توجہ دیتے ہیں؟ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع مؤثر ہونے چاہیے، کہ پہلا ہمارا تنظیمی ہو، دوسرا ہمارا دعوتی ہو، تیسرا ہمارا اجتماع عام ہو، چوتھا ہمارا عوامی مسائل پر احتجاج یا اس سلسلے میں بات ہو۔ آپ ذرا غور کریں ہم اس ترتیب کے ساتھ کس قدر چلتے ہیں، اور ہم ایک کہتے ہیں جی ہمارا ایک ہفتہ وار اجتماع بڑا شاندار ہو رہا ہے۔ کیسا ہو رہا ہے بھئی؟ بس وہی 5 7 8 10 15 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پالیسی آپ نے بنا لی، حکمت عملی آپ نے بنا لی، جماعت اسلامی کو اللہ نے بڑی ساکھ دی ہے، اور موجودہ حالات میں ہر طرح کے آزمائش کے ماحول کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی کا دامن بچا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کے بارے میں خیر کا کلمہ موجود ہے۔ اس لیے ان حالات میں یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب جماعت اسلامی لاہور ہے، ایک بڑی تعداد ہے، باصلاحیت لوگ ہیں، الحمدللہ بڑی شاندار ٹیم موجود ہے، ایک بڑا شاندار تنظیمی نیٹ ورک موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ
کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ لاہور پاکستان کی سیاست کا دل ہے اور لاہور کی سیاست کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. آپ ملک کی سیاست کے ایک رخ کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اس پر غور کریں، زونز کی سطح پر غور کریں کہ اپنے اس نیٹ ورک کو کس طرح مضبوط کریں. خواتین آبادی کا نصف ہیں، حلقہ خواتین بڑی جہاں پیشانی سے کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ایک لانچنگ پیڈ ہو سکتا ہے، آگے بڑھنے کا راستہ ہو سکتا ہے. ہر جگہ پر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے کیا پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے. ضمنی انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات میں ہم نے مرکز کی سطح پہ مشاورت کی کہ ہمیں اس وقت کامل یکسوئی کے ساتھ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور صورتحال کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی نچلی سطح پر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ وہاں سے پریزنٹیشن اور سفارش آئی ہو کہ ہمیں انتخاب میں حصہ لینا چاہیے. اس لیے اس صورتحال میں یہ بالکل چیزیں واضح ہے. اسی طرح انتظامی یونٹ اور صوبوں کی تقسیم کی بات کو پھر چھیڑا گیا ہے. بالآخر یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور یہ کام ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک پونم تنظیم بنی تھی، محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر قادر مکسی، رسول بخش پلیجو اور اسی طریقے سے باقی قوم پرست کی عادت تھی. وہ انہوں نے سرائکستان میں نے ان سے کہا، میں خود سرائکی علاقے سے ہوں، اگر جنوبی پنجاب اور سرائکی صوبہ بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میری بات کو نوٹ کر لیں، جب یہ بات آگے بڑھے گی، پنجاب کے علاقوں کی تقسیم کی بات بڑھے گی، تو یہ سندھ سے آواز اٹھے گی کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے، اور یہ بلوچستان سے آواز اٹھے گی کہ پشتون صوبہ، بلوچ صوبہ بننا چاہیے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اپنی قوم پرستی کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ اور آج وہ پونم نظر نہیں آتی. اور اسی طریقے سے تحلیل ہو گئی. آئین میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر کوئی حکمران، کوئی حکومت، کوئی جماعت سنجیدگی سے یہ کام کرنا چاہے تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. جماعت اسلامی نے اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو پورے ملک کے اندر وسعت دی ہے. خیبر پختونخوا کے 4 یونٹ بنائے ہیں، پنجاب کے 5 یونٹ بن گئے ہیں، اور اسی طریقے سے بلوچستان اور سندھ میں اگلے مرحلے پر چیزیں طے ہو سکتی ہیں. جماعت اسلامی نے ایک پوری حکمت کے ساتھ طے کیا ہے کہ قیامت الناس سے ایک بڑا رابطہ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامی یونٹ کی بنیاد پر کوئی نئی قوم پرستی، کوئی نئے تعصبات، کوئی نئی علاقائیت اور کوئی ملک کی وحدت کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. جو آئین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں آئی ٹی ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ویٹیج ملنا چاہیے، اس کو اہمیت ملنی چاہیے. یہ زبانی کلامی چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے وسائل کا ایک بیشتر حصہ ان چیزوں کے لیے مخصوص کرنا ہو. وہ زون کی سطح ہے، وہ مقامی آپ کا یونٹ ہے، وہ آپ کا ضلع ہے، آپ کا حلقہ ہے. ان چیزوں کو ایک بڑی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ نظریاتی زندہ تحریکوں کے لیے یہی زندگی ہوتی ہے کہ وہ ویژوائز کرے کہ آنے والے حالات کیا ہیں اور اس کے مطابق اپنا ایک رول ادا کرے. اسی طرح میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ لوگوں پر بعض اوقات مایوسی پیدا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پہلی بنیادی بات ہے اپنے اندر یقین ہونا چاہیے، اپنے ارادوں کے اندر پختگی ہونی چاہیے، اپنی نظریاتی کمٹمنٹ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے پروگرام، اپنے مشن، اپنی پالیسی پر کامل یقین ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. دعوت تو ایسی چیز ہے، میں نے اس دن بھی کہا کہ میں توسہ شریف گیا، وہاں ایک جلسہ تھا. جلسے کے بعد سب نے کہا کہ فلاں بزرگ رکن ہے، ان کی عادت کر لینی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جیسے دیہاتوں میں گھر ہوتا ہے کہ گھر کا دروازہ
اور اس کی لمبی گلی اور پیچھے گھر، تو ان کی چارپائی دروازے کے ساتھ نالی کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے عادت کی، بیٹھ گئے، ان سے پوچھا کہ بھی آپ کی طبیعت صحت کیسی؟ انہوں نے بتایا۔ پھر میں نے عذرائے مذاق کہا کہ جناب پتافی صاحب، آپ کو یہ آپ کی زندگی میں گھر والوں نے اٹھا کے باہر نالی پہ رکھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بلوچ صاحب، یہ گھر والوں کا نہیں ہے، یہ میں نے خود فیصلہ کیا ہے، مجھے فالج ہے، میں اٹھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ چارپائی میری یہاں رکھ دو۔ اب پی ٹی سی ایل کی لمبی تار کے ساتھ ٹیلی فون تھا اور وہ انہوں نے اپنے سرانے پہ رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے شہر کے نمبر میرے پاس ہیں، میں اپنے پوتے کو، نواسے کو، پوتیوں کو بلاتا ہوں کہ یہ نمبر ملا دوں۔ وہ نمبر ملاتا ہوں، بات کرتا ہوں، ان کو پھر یہاں چائے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ جب آتے ہیں تو پھر میں ان کو یہ کتابچے یا کتاب ان کے تحفہ پیش کر دیتا ہوں۔ کام کرنے والے کے لیے تو زبردست مواقع موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ہمت قائم رکھے اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں ایک دفتر میں گیا اور وہاں ساتھی بیٹھے تھے، نوجوان ساتھی بیٹھے تھے، میں پنجاب کی عمارت کی ذمہ داری تھی، تو ایک بزرگ تھے جن کی 83-84 سال اس کی عمر تھی، لیکن صحت بالکل فٹ تھی، اور ساتھیوں نے مذاق میں کہا کہ بلوچ صاحب ان سے مل لیں، یہ ہمارے سینئر ترین اور تاسیسی آدمی ہیں، پتہ نہیں پھر آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اب وہ بزرگ بھی خوشگوار آدمی تھے، انہوں نے ان کی بات کو محسوس کرنے کے بجائے کہا کہ اوے پترو میرا غم نہ کرو، میں تواڈے ساریاں دا غم ویکھ کے جانا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو خوشگوار ہونا چاہیے اور ماحول کے مطابق چیزوں کو ترتیب دینا چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کے بدلتے دیر نہیں لگتی، نظریاتی قوت کے ساتھ میدان میں رہیں تو حالات بالکل اس کی جھولی میں آ کے گرتے ہیں۔ افغانستان کا منظر آپ کے سامنے، 2 سپر طاقتیں ناکام ہو گئیں۔ بنگلہ دیش کو سمجھتے تھے، ہمیں تہمت دی جاتی تھی، طعنہ دیا جاتا تھا کہ البدر ہے، الشمس ہے، اور نہ جانے جماعت اسلامی نے کیا کر دیا ہے۔ اور یہاں کا سیکولر بدبودار طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ بنگلہ دیش انڈیا کی کالونی بن چکا ہے، اب اس کے لیے کوئی فالو اپ یا کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ نے پلک جھپکتے حالات تبدیل کر دیے، اور الحمدللہ وہ قربانیاں، وہ پھانسی کے پھندے جو چوم کے لٹک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر پیدا کر دی۔ اسی طرح پاکستان مارکہ حق بنیان مرصوص، اس کو جو بھی عنوان دیں، یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان تو بکھرا ہوا ہے اور مودی کبر کا شکار تھا، لیکن اللہ نے اس قوم کو پھر ایک ذلت سے نکال کر ایک عزت کا مقام دیا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ بڑھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ایران کو سمجھتے تھے ایک شیعہ ریاست ہے اور اس کے پیچھے کوئی سنی ریاست نہیں آئے گی۔ جس طرح امریکہ، یورپ اور دنیا بھر کی انویسٹمنٹ انڈیا میں ناکام ہو گئی، اور ایران کے بارے میں جو ایک تاثر پیدا کیا، اہل سنت کے تمام مسلم حکمرانوں نے ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی پشت پا کو ترجیح دی۔ اسی طرح غزہ ہے، فلسطین ہے، یہ طوفان الاقصی آپریشن ہے، 70,000 سے لوگ زیادہ قربان ہو گئے ہیں، اور نسل کشی ہو گئی ہے، بلڈنگیں مسمار ہو گئی ہیں، ہسپتال تباہ ہو گئے ہیں، تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ابراہیم اکارڈ کے ذریعے یہ غزہ کو ہڑپ کر لیں گے، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن الحمدللہ غزہ کے لوگوں نے قربانیاں دے کے، مسمار بلڈنگوں پہ بیٹھ کے افطاری کی ہے، سحری کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ان کے بچے زخمی ہوتے ہیں، ہسپتال میں انستھیزیا نہیں، ڈاکٹر خوف کی وجہ سے آپریشن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، تم آپریشن کو، مجھے درد نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کے اس جذبے نے پوری دنیا میں ایک بیداری کی لہر پیدا کر دی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میدان میں موجود رہیں،
متحرک رہیں، نظریے کی طاقت سے زندہ اور بیدار رہیں۔ اللہ کسی وقت بھی حالات تبدیل کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی دلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی یہ رخ موڑ سکتے ہیں۔ بس میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی لاہور کے لیے ایک بہت بڑا ایک فیلڈ، ایک چیلنج، ایک بڑا امکان اجتماع عام کی صورت میں آ رہا ہے۔ 21، 22، 23 نومبر کو الحمدللہ اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی لاہور نے بہت ہی شاندار خدمات انجام دی ہیں، جہاں فشانی کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع عام آپ کے لیے 3 اعتبار سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک، اس کے انتظامات کے لیے جو بھی نظم طے کرتا ہے، جن کی ڈیوٹی لگتی ہے، ان کو بالکل لنگوٹے کس کے اور پوری ہمت کے ساتھ اس کام پر لگنا ہوگا۔ اور دوسرا آپ کے لیے یہ ہے کہ اس اجتماع میں لاہور سے عوام کی بڑی شرکت کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، اور ہر سطح کا نظم اس چیز کی طرف لگ جائے۔ اور تیسرا اہم ترین چیلنج یہ ہے کہ اسی کے ذریعے عوامی کمیٹیاں تشکیل دے لیں، بلدیات کے انتخاب کی تیاری کر لیں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کے لیے مواقع ہوتے ہیں، اور ایسے موقع کو لاہور اس طریقے سے استعمال کرے۔ انشاءاللہ یہ خود جماعت کی تاریخ کا بھی، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بھی ایک بڑا جلسہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، جس طرح تم اللہ سے دعا کرتے ہو، تم یہ عادت بھی اپنا لو کہ دوسرے کی غلطی کو اس تیزی سے معاف کرنے والے بھی بن جاؤ۔ لیکن ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، اور بس اللہ پر ایک توکل کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن جو اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اپنی عبادات کو ٹھیک کریں، اپنے اندر دلیل کی طاقت کے لیے سوشل میڈیا کی پوسٹیں اور اینکرز کے پروگرام اور کالمز کو بیس نہ بنائیں، اپنے لٹریچر کو، قرآن و سنت کو اس کا ذریعہ بنائیں۔ آج گھر، اولادیں، گھر کی 4 دیواری، خواتین، ہماری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں ایک بڑے چیلنج اور آزمائش سے دوچار ہیں، اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کریں، اجتماعات کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ بچوں سے ناراض ہو کے نہ بیٹھیں، کٹی کر کے نہ بیٹھیں، او جی میری تو سندا ہی نہیں ہے جی، یہ تو بالکل ہی فلاں ہو گیا ہے، بلکہ بیٹھیں، گفتگو کریں، ڈائلاگ کریں، بات کریں، اور قرآن اور حدیث کو اس کی بنیاد بنائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔